نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی ہم کر رہے ہیں، اور آج آیت نمبر 88 کی ہم ترکیب کریں گے، اور پھر اس کے مشکل الفاظ کے معنی بیان کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا مفہوم کیا بنتا ہے اس آیت پر تدبر کی روشنی میں ہم بیان کریں گے۔ تو آپ کے سامنے ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 88، اس کو ہم پڑھتے ہیں اور پھر اس کی ترکیب نحوی اور صرفی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ اس آیت مبارکہ کی جو ابتدا ہے واو سے ہو رہی ہے، اور اس کو ہم کہیں گے استئنافیہ کہ ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ قالوا فعل ماض مبنی علی الضمہ، واو ضمیر متصل مبنی محلا مرفوع فاعل، اور الف ہے فارقہ۔ قالو کو ہم کہیں گے کہ یہ جملہ استئنافیہ ہے، ایک نیا جملہ ہے۔ قلوبنا قلب کی جمع ہے قلوب، اور قلوب یہاں پہ مرفوع ہے بالضمہ الظاہرہ، کیونکہ مبتدا واقع ہو رہا ہے اور مضاف بھی ہے۔ نا ضمیر متصل مبنی محلا مجرور مضاف الیہ۔ غلف یہ خبر ہے، خبر مرفوع بالضمہ الظاہرہ۔ تو سب سے پہلے میں اس کی ترکیب نحوی کر رہا ہوں، پھر ہم اس کے صرف پہ بھی آئیں گے اور تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ ابھی آپ جو ہے اپنا فوکس ترکیب نحوی پہ رکھیں۔ اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے بل، اس کو ہم کہتے ہیں حرف عطف یفید الاضراب۔ اضراب کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بات جو پہلے ہو رہی ہے اس کا رخ موڑنا اور دوسری طرف لے کے جانا۔ لعنہم اللہ، لعنہ فی الماض، لعنہ فی الماض مبنی علی الفتح الظاہر، ہم ضمیر متصل مبنی محلا منصوب مفعول بھی، اللہ لفظ الجلالہ فاعل مرفوع بالضمہ الظاہرہ۔ ویسے تو ہم کا جو میم ہے وہ ساکن ہے، لیکن اس کے اوپر پیش لگی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے ضمہ، وہ اس لیے ہے چونکہ میم ساکن تھا، پھر اللہ کی جو حمزہ ہے الف، تو چونکہ حمزۃ الوصل ہے تو اس کو اپنے پچھلے کلمے کے ساتھ ملنے کی عادت ہے، تو چونکہ دو ساکن ہو گئے تو اس لیے میم کے اوپر پیش ڈالا تاکہ وہ اگلے کلمے یعنی اللہ لفظ الجلالہ کے ساتھ جا کے ملے۔ بے کفرہم، با حرف جر کفر، اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ اور مضاف بھی ہے۔ ہم ضمیر متصل مبنی محلا مجرور کیونکہ مضاف الیہ ہے۔ فقلیلا، فا جو ہے یہ عطف کی ہے، قلیلا بہت سے اعراب ہیں، ایک سے زیادہ ہے، تو آسانی کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ دراصل اس کے پیچھے ایک مصدر معذوف ہے جو اگلے فعل سے لیا گیا، یعنی یؤمنون سے اس کا جو مصدر ہے وہ ایمان ہے نا، تو اگر ہم ایمانن کہیں تو وہ مفعول مطلق بنتا ہے، قلیلاً اس کی صفت بنتی ہے، لیکن جب موصوف معذوف ہو تو پھر ہم اس کو صفت نہیں کہتے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کا نائب ہے، وہ نائب عن المصدر المحذوف ہے جو کہ مفعول مطلق تھا، تو اس کو بھی پھر ہم مفعول مطلق ہی کہیں گے چونکہ یہ نیابت کر رہا ہے ایک مصدر محذوف کی۔ تو کیا تھا؟ ایمانن قلیلاً۔ اس کے بعد ماں، ماں جو ہے اس کو کہتے ہیں یہ حرف زائد ہے،
زائد سے مراد یہ نہیں ہے کہ سرپلس ہے، یہاں پہ زیادہ آ گیا ہے، قرآن میں کوئی چیز اس معنوں میں نہیں ہے، بلکہ زائد سے مراد ہے کہ یہ زیادہ توقید کے لیے، سٹریس پیدا کرنے کے لیے، ایمفسائز کرنے کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا گیا، یہ توقید کے لیے ہے۔ یؤمنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون اور واو ضمیر متصل مبنی محلا مرفوع فاعل، یہ ایک پورا جملہ بن گیا۔ ہم یہ کہیں گے کہ فقلیلا ما یؤمنون، یہ ایک جملہ ہے، معطوف ہے کس کے اوپر؟ پچھلے جملے پہ جو کہ استئنافیہ ہے، اس لیے لا محل لہا من الاعراب۔ تو یہ تو اس کے نارمل اعراب تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اب ہم اس کے اوپر مزید گفتگو کرتے ہیں تاکہ بات کھل جائے۔ وہ یہ ہے کہ اس میں ایک اوپر لفظ استعمال ہوا غلف، تو اس کے اوپر غور کیجئے، غلف پہ۔ اس کی ایک اور قرت بھی ہے اور وہ لام کے اوپر پیش ہے، غلفن۔ تو پہلے ہم جب لام ساکن ہو تو اس پہ بات کرتے ہیں غلف، تو یہ اغلف کی جمع ہے، جس طرح ہوتا ہے نا احمر، اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ حمر، اصفر، صفر۔ تو اسی طرح اغلف جو ہے اس چیز کو کہتے ہیں جو غلاف میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے، مغلف اس کو نہیں کہتے، پیکڈ، یعنی اس طرح پیک ہوتی ہے کہ باہر کی چیز اندر اس کے داخل نہیں ہو سکتی، اس کو عربی میں کہتے ہیں اغلف۔ تو جب یہ انسان کے ساتھ، اس کے قلب کے ساتھ اس کی نسبت ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ایسا شخص جو کوئی باہر کی بات کو، نئی بات کو سمجھ نہیں پاتا، اس کو کمپریہنڈ نہیں کر پاتا۔ اگر آپ اس کو غلف پڑھیں، لام کے اوپر پیش پڑھیں جو کہ قرات ہے، تو پھر یہ غلاف ان کی جمع ہے، جیسے ہوتی ہے نا کتاب ان کی جمع کتب، حجاب کی جمع حجب، حمار کی جمع حمر، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح غلاف کی جمع غلوف، تو اس کا مطلب غلاف، یعنی ان کے جو دل ہیں وہ خود ہی غلاف ہیں، لپٹے ہوئے، چاروں طرف سے بند ہیں، ان کے اندر کوئی نئی فکر، نئی بات، نئی روشنی داخل ہونے کا امکان نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں نا، وقالو، اور انہوں نے کہا قلوبنا غلف۔ اچھا، اس میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ قلوبنا غلف جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے اور محلاً منصوب ہے چونکہ مقول القول بھی ہے۔ تو لگتا یوں ہے کہ جو پچھلی آیت تھی نا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب تمہارے پاس حق کی کوئی بات آتی ہے جو تمہارے نفس کے مخالف ہوتی ہے تو اس کا ریئیکشن کیا ہے کہ استکبر، تم غرور میں آ جاتے ہو۔ تو یہ ان کے غرور، استکبار اور کبر کی ایک علامت ہے جو ان کی اس سائیکی سے ہمارے سامنے آ رہی ہے جو بیس کرتی ہے اس جملے کے اوپر، یعنی یہ جملہ سن کر ہمیں لگتا ہے کہ واقعتاً اللہ نے ان کے بارے میں سچ فرمایا کہ ان کے مزاج میں تکبر ہے، اس لیے کہ جب ان کے سامنے دین پیش کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ کی اور ان کو بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ جو مجھ پہ اتر رہا ہے یہ وحی ہے، قرآن ہے، تو ان کا جواب آگے سے کیا تھا؟ قلوبنا غلف۔ انہوں نے کہا کہ دراصل ہمارے جو، اس کا مفہوم اگر استکبار کی طرف لوٹائے نا تو یہ لگے گا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو دل ہیں وہ بھی مکمل طور پہ سیل ہو چکے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر تمام طرح کے عقائد اور تورات، اللہ کی انسٹرکشنز، شریعت، وہ ساری چیزیں اور حضرت موسیٰ پر ایمان، اس سے ہمارے دل ابھی مکمل طور پر بھرے ہوئے ہیں، ان میں کسی دوسرے نبی کی شریعت کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ان کا ایک حقارت امیز جملہ ہے، یہ تکبر سے بھرا ہوا ہے کہ بھئی ہماری جو شریعت ہے وہ اعلیٰ ہے، اس سے کوئی اعلیٰ اور عرفہ نہ شریعت آ سکتی ہے نہ کوئی نبی آ سکتا ہے۔ حالانکہ ان کی یہ بات جھوٹ پہ ہے، اس لیے کہ ان کی اپنی کتاب کے اندر یہ بات درج تھی کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے
اور وہ اللہ کے دین کو پیش کریں گے اور دعوت دیں گے. یہ ان کی صفات ہیں اور یہ ان کا نام ہے, نام مبارک. یہ ان کی کتابوں میں موجود تھا, لیکن چونکہ ہٹ درم تھے اور پھر حسد بھی تھا کہ بھائی وہ اگر نبی تشریف لائے تو وہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے, وہ بنی اسحاق سے کیوں آئے, تو یہ حسد بھی تھا. تو یہاں پہ ان تمام باتوں کی روشنی میں لگتا ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں نا وقالوا قلوبنا غلف, کہ ہمارے جو دل ہیں وہ مغلف ہیں, غلاف کے اندر ہے, تو ان کے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ بھئی ہمارے دل میں آپ کوئی دوسرے دین کی, شریعت کی, نبی کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ یہ کہیں اپنے آپ کو کہ بھئی ہمارے دل جو ہیں وہ اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ ان میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے, تو پھر یہ کبر تو نہ ہوا نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو دل ہیں وہ ایسے برتن ہیں کہ جو بھرے پڑے ہیں شریعت سے, اللہ کے حکام سے, وہ بھرے ہوئے ہیں, تو ان میں ابھی گنجائش نہیں ہے کہ کسی اور شریعت کو ڈالا جائے. یہ جو بل ہے اس کے بارے میں نے کہا تھا کہ حرف عطف ہے للادراب, لیکن وہ جو بات لفظاً کہی جا رہی ہے نا اس سے کسی الگ بات کی طرف رخ کرنا یہاں پہ مراد نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دل ہیں وہ تو فطرت پہ ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو اس کی فطرت پہ تخلیق کرتا ہے, اس کے اندر ہدایت لینے کی گنجائش باقی ہوتی ہے. تو وہ تو اس سے الٹ بات کر رہے ہیں نا. تو چونکہ ان کے دل کے اندر تکبر ہے, غرور ہے, کفر ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا بل, کہ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں دراصل یہ درست نہیں ہے. یہ قصور جو ہے وہ کس بات کا ہے کہ انہوں نے انکار کیا, انہوں نے کفر کیا ہے, اللہ کے رسول کی دعوت پہ لبیک نہیں کہا, اور ان کی کتابوں کے اندر جو خوشخبری دی گئی تھی نبی آخر الزمان کی بعثت کی, اس کا انہوں نے انکار کیا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے دل کے اندر, ان کے دل جو ہیں وہ توحید سے بھرے ہوئے ہیں اور ابھی گنجائش باقی نہیں ہے, بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ملعون کر دیا ہے, ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے. اور لعن کا مطلب ہوتا ہے عربی میں پھٹکار, تو ان کے اوپر یہ جو پھٹکار ہے یہ ان کے کفر کی وجہ سے. ابھی قلیلاً پہ غور کریں, اگر تو یہ ایسا ہے کہ یہ ایک مصدر محذوف کا نائب ہے اور مفعول مطلق ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں, یعنی ان کے اندر ایمان تو ہے اور قرآن کی آیات مبارکہ کی روشنی میں ایمان گھٹتا بڑھتا ہے, زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے. تو تھوڑا بہت ان کے دل میں ایمان ہے اور باقی انکار اور کفر ہے. اور کچھ نحوی کہتے ہیں کہ یہ قلیلاً جو ہے یہ دراصل یؤمنون کے اندر جو فاعل ہے, یعنی یؤمنون میں جو واو نظر آپ کو آ رہی ہے نا, جس کو میں نے کہا تھا ضمیر متصل ہے, مبنی ہے, محلاً مرفوع ہے, تو اس کا حال ہے, اس کا یہ حال ہے, اس لیے یہ منصوب ہے قلیلاً. مطلب کیا ہے, یعنی جمعاً قلیلاً, بہت تھوڑی سی جماعت ایمان لاتی ہے. اور تاریخ بھی بتاتی ہے کہ یہودیوں میں بہت کم لوگ تھے جو ایمان لائے تھے. اچھا, اب اگر آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو قلیلاً ہے دراصل یہ صفت ہے زمان کی جو کہ معذوف ہے, یعنی حیناً قلیلاً اور زماناً قلیلاً, تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایمان تو لاتے ہیں تھوڑے وقت کے لیے اور پھر دین سے پھر جاتے, تو پھر وقت کی طرف اشارہ ہوگا. اور پھر اس کی ایک اور ترکیب بنتی ہے کہ اس سے مراد ہے عدداً قلیلاً, کہ بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں. کچھ نے کہا کہ یہاں پہ جو قلیلاً ہے یعنی جو قلت ہے وہ عدم کے معنوں میں, یعنی مطلب یہ ہوا کہ وہ ایمان لاتے ہی نہیں, نہ کم نہ زیادہ. اس کے اوپر جو اعتراض یہ کیا گیا, نحویوں نے کیا, کہ اگر یہ بات ہوتی کہ اس سے مراد عدم ہے تو پھر قلیلاً ہوتا, یعنی مرفوع ہوتا, وہ منصوب نہ ہوتا. اور کچھ نحویوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں جو قلیلاً ما ہے یہ مصدری ہے, لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اگر یہ ما مصدریہ ہوتا تو پھر جو قلیل ہے یہ مرفوع ہوتا, یعنی قلیلاً اگر کہیں تو پھر ما مصدریہ بنتا ہے, قلیلاً سے ما مصدریہ نہیں بنتا, کیونکہ قلیلاً سے پھر مبتدا اور خبر ہمارے سامنے آتے ہیں نا, تو پھر یہ ما مصدریہ بنتا ہے. تو زیادہ تر
جو ناویوں کا مذہب ہے وہ یہی ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے اور نائب ہے عن المصدر المحذوف، یعنی اصل میں ہے ایمانا قلیلا، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ دلالت الفعل على مصدره اقوى من دلالته على الزمان وعلى الهيئة وعلى المفعول وعلى الفاعل، کہ جو فعل کی دلالت مصدر کے اوپر ہوتی ہے نا، وہ اس کی اس دلالت سے زیادہ قوی ہوتی ہے جو زمانے پہ ہو یا اس کی حیت پہ ہو یا مفعول پہ ہو یا فاعل پہ ہو۔ مشکل الفاظ پہ ایک دفعہ پھر غور کرتے ہیں۔ قلوب قلب کی جمع ہے، اس کا مطلب دل ہے۔ غلف کو دو طریقوں سے پڑھا گیا، غلفن اور غلفن۔ اگر اس کو غلفن پڑھیں تو اس کا مطلب ہے فی غلافن، یعنی کوئی چیز جو غلاف کے اندر لپٹی ہوئی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں غلف۔ یہ جمع ہے اغلف کی۔ اور اگر اس کو غلوفن پڑھیں تو پھر یہ جمع غلافن کی، یعنی بذات خود غلاف۔ لعنا یا لعنو کا مطلب ہوتا ہے پھٹکارنا، لعنت بھیجنا، اور قلیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا۔ اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مفہوم پہ غور کیجیے، آیات پہ تدبر کیجیے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آ کر قرآن مجید کا جو انداز ہے، انداز بیان ہے، وہ تھوڑا سخت اور شدید ہو گیا ہے، اور بعض مقامات پر تو ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے بجلی گر رہی ہے، آگ برس رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے غیظ و غضب کا اظہار کر رہا ہے۔ اب یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر ان لوگوں کے سامنے کوئی حجت باقی نہیں رہی، اور نہ ہی وہ معذرت پیش کر سکتے ہیں۔ اب ایک ان کے دل میں استکبار ہے، کبر ہے، غرور ہے، جس کی وجہ سے سچائی داخل نہیں ہوتی۔ ان کے دل میں اسلام کے خلاف بغض بھرا ہوا ہے، وہ مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ دراصل انہیں یہ بات بے حد پسند تھی کہ ان کے علاوہ کوئی بھی یہ مقام بلند نہ پائے، اور ان کے دلوں کو یہ حسد کھائی جا رہا تھا کہ اللہ کا یہ فضل و کرم مسلمانوں پر کیوں ہوا۔ وہ نبی آخر الزمان کے جن کی صفات ان کی کتاب تورات کے اندر موجود تھیں، اور جن کے بعثت کے وہ انتظار میں تھے، اور اکثر و بیشتر کافروں اور مشرکوں کے ساتھ باتیں کرتے تھے کہ ایک نبی جو ہے وہ تشریف لانے والے ہیں، لیکن جب دیکھا کہ وہ عربوں میں ان کی بعثت ہوئی، بنی اسحاق میں سے وہ تشریف لائے، تو پھر ان کے دل میں حسد پیدا ہوا، ان کے دل تکبر سے بھر گئے۔ انہوں نے کہا قلوبنا غلف، ہمارے دل اب سیل ہو گئے ہیں، بند ہو گئے ہیں، کسی نئی شریعت کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ وہ کیوں کہتے تھے قلوبنا غلف؟ اس لیے کہتے تھے کہ وہ مسلمانوں کو مایوس کر دیں تاکہ وہ انہیں اس دین جدید کی طرف بلانا ہی چھوڑ دیں۔ ان کے مسلسل انکار کی وجہ سے اللہ نے انہیں بطور سزا ہدایت سے بہرور ہونے سے محروم کر دیا، اور اس روشنی کے درمیان پردے حائل ہو گئے۔ تو آج کی یہ آیت مبارکہ ایک نہایت اہم اور گہری قرآنی تعبیر پر مبنی ہے، جو انسانی قلب و شعور کی حالت اور اس کے انجام سے متعلق ہے۔ یہ ایک تاریخی، نفسیاتی اور ایمانی تجزیہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہودی قوم کے اس رویے کو واضح فرمایا، جس کے تحت وہ بار بار انبیاء کی دعوت حق کو رد کرتے، مگر جب ان سے پوچھا جاتا کہ یہ روش کیوں، جواب کہہ دیتے قلوبنا غلف، یعنی ہمارے دل غلاف میں ہیں۔ گویا اب مزید کسی علم، کسی نصیحت، کسی ہدایت کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایک تکبر آمیز دعویٰ تھا کہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ کافی ہے، ہم اب کسی نبی یا کسی وحی کی موت کے محتاج نہیں۔ علماء تفسیر اس جملے کو دو جہتوں سے واضح کرتے ہیں، یعنی قلوبنا غلف مانا ہے کہ ہم علم میں خود کفیل ہیں، ہمیں مزید سیکھنے کی حاجت نہیں، اور دوسرا ہمارے دل غلاف میں ہیں، یعنی بند ہیں، مہر شدہ ہیں، جس پر کوئی بات اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ مزید نے ان دونوں تعویلات کو رد کیا، بل لعنہم اللہ بکفرہم، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ تو یہاں بل جو ہے یہ استدراک کے لیے ہے، یعنی تمہاری تعویل باطل ہے، حقیقت یہ ہے کہ تم پر لعنت ہے، یعنی تم رحمت الہی سے کوسوں دور کر دیے گئے ہو، اور یہ سزا کسی جبری فیصلے کا نتیجہ نہیں، بلکہ تمہارے اپنے انتخاب، اپنے رویے اور اپنے کفر کی
روش کا انجام ہے۔ یہاں ایک اصولی بات قابل توجہ ہے، قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہیں پر فرمایا لا یہدی القوم الظالمین، کہیں فرمایا لا یہدی القوم الفاسقین۔ گویا ہدایت الہی کو روکنے کا آغاز اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ بندہ جب بار بار شعوری طور پر کفر، ظلم یا فسق کا ارتکاب کرتا ہے، بالآخر ہدایت سے محرومی اس کا نصیب بن جاتی۔ یہ وہی اصول ہے جو سورہ صف میں آیا، فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ خود ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہم اس اختیار سے حق کا راستہ چنیں تو اللہ اس پر چلنے میں مدد دیتا ہے، اور اگر ہم ضد، انکار اور غرور کا راستہ اپنائیں تو یہ بندش، یہ کفر زدگی اور یہ لعنت بندے کے خود اپنے اعمال ہی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کے دروازے بند نہیں کیے، مگر انسان خود اپنی ضد، تعصب اور انانیت سے وہ دروازے بند کر رہا ہے۔ اور قرآن کے انداز بیان میں ایک لطافت یہ ہے کہ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، یعنی بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے کہ امید کا دروازہ مکمل طور پر بند نہیں ہے۔ اگر کوئی پلٹنا چاہے، اگر کوئی توبہ کرے تو رب العزت کی بارگاہ اس کے لیے کھلی ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ اہل علم کے لیے، اہل فکر کے لیے، کہ جن کے دل اللہ کی بارگاہ کے لیے کھلے ہیں، ایک دعوت فکر بھی ہے اور عبرت کا سامان بھی مہیا کرتی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو مکفل نہ ہونے دیں۔ اگر کسی وجہ سے وہ زنگ آلود ہو چکے ہیں، مکفل ہو چکے ہیں، تو پھر ان اقفال کو کھولنے کی چابیاں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ ہم اپنے دلوں کو مکفل نہ کریں، ان کو کھولے رکھیں، اور علم کو کبھی بھی تکبر کا ذریعہ نہ بنائیں۔ ہم اللہ کی ہدایت کے محتاج رہیں اور عاجزی اور انکسار کے ساتھ اس کے دروازے پر جھکے رہیں، اس کی بارگاہ میں التجا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، اور اس امید کے ساتھ زندہ رہیں ایک نہ ایک دن اللہ کی رحمت ہمارے دروازے پر بھی دستک دے گی اور ہمارے دلوں کے قفل بھی کھل جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ کل ہم اپنی اگلی آیات کی ترکیب نحوی اور صرفی کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں کھلے، روشن اور سیکھنے والے دل عطا فرمائے۔